مدد کر رہے ہیں لوگوں کی تو تھکن خود بخود ختم ہوتی جاتی ہے. صرف ہماری جو ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے, ٹھیک ہے, جہاں پہ ہماری پیکنگ اور ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے, صرف یہاں تک ہم لوگ جو ہے تصاویر اور لائیو وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں. تو اگر سب سوچ کے یہ بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کا خیال کون رکھے گا جو بیچارے سب نیڈی ہیں. جو بھی آپ کے پاس, آپ کے ارد گرد جو افراد جو آپ کو لگتا ہو کہ واقعی مستحق ہے, ان کی بذات خود مدد کر دیں. الحمدللہ اس وقت ہم لوگ تقریباً 500-550 راشن ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے کاشف شیاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میں پوچھ سکتا ہوں. اس وقت میں موجود ہوں ایک فلاحی تنظیم جس کا نام ہے فرزندان پاکستان. وہ ایک اسکول میں اس وقت انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور یہاں پر وہ راشن پیک کر رہے ہیں اور مختلف جو ضرورت مند حضرات ان تک یہ راشن پہنچا رہے ہیں. اس کا کیا کرائٹیریا ہے, کس طرح وہ لوگوں کو جو ہے رجسٹر کر رہے ہیں اور کس طرح اپنی یہ سامان ان ضرورت مند افراد تک پہنچا رہے ہیں, ہم ان سے اس بارے میں انٹرویو لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا نام؟ میرا نام علی عباس ہے. علی عباس, کیا کرتے ہیں آپ اسے؟ میں ویسے پروفیشنل بینکر ہوں اور MBA کر رہا ہوں کیزبٹ سے. صحیح. تو علی عباس, یہ اچانک سے کیا آئیڈیا آیا, کیوں آپ لوگ مطلب یہ کیوں راشن وغیرہ اتنی زحمت آپ لوگ اٹھا رہے ہیں؟ آپ بھی ان دوسرے لوگوں کی طرح جو گھروں پر آرام کر رہے ہیں, آپ بھی اس طرح آرام کر سکتے تھے. یہ کام کرنے کی کیوں وجہ پیش آئی آپ لوگ؟ لیکن جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو پھر ہم نے سارے دوست بیٹھے تھے, ہم نے فیصلہ دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ وہ ان کا گزارا کس طرح ہوگا. تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ مل کے اس کام کو انجام دیں, کیونکہ یہ صرف گورنمنٹ بیس پہ نہیں ہو سکتا, اس کے لیے NGOs کو خود آنا پڑے گا. تو ہم نے یہ ادارے قائم کیا. پھر ہم نے اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈا جو ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں. پھر ہم نے ان کو راشن پہنچانا شروع کیے. اور یہ دوسری بات کہ دوسرے لوگ جو گھر پہ بیٹھے, ہم بھی بیٹھ سکتے ہیں. تو اگر سب سوچ کے یہ بیٹھ جائیں گے تو پھر ان کا خیال کون رکھے گا جو بیچارے سب نیڈی ہیں. تو کسی کو تو آگے آنا تھا, تو کیوں نہ ہم ہی پہلا قدم بن جائیں. بہترین. راشن کے جو بیگز بن رہے ہیں اس وقت, علی بھائی مجھے بتائیے گا کہ اس میں کیا کیا سامان آپ دے رہے ہیں اس وقت اور اس کی قیمت کیا بن رہی ہے اس بیگ کی؟ دیکھیں, اس وقت ہم راشن دے رہے ہیں تقریباً 5 سے 6 افراد کو جو گھرانہ ہوتا ہے اس کے لیے 1 مہینے کا راشن ہے. یہ جیسے کہ آپ کے پیچھے 10 کلو آٹا ہے, صحیح, 4 کلو چاول ہے, 3 کلو چینی ہے, 3 کلو تیل ہے, 1 کلو کی 2 طرح کی دالیں ہیں, اس میں نمک ہے اور تھوڑے بہت مسالہ جاتے ہیں. تو مطلب ایوریج گھر کے لیے 1 مہینے کا راشن کافی ہے. جو اس کی کاسٹ بنتی ہے وہ ہمیں بنتی ہے تقریباً 3000 روپے تک کی پڑ جاتی ہے ہمیں کاسٹ. اس میں اب تک کتنے راشن ڈسٹریبیوٹ ہو چکے ہیں؟ الحمدللہ اس وقت ہم لوگ تقریباً 500-550 راشن ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ جو پیچھے پینڈنگ لسٹ ہے وہ اس سے زیادہ ہے ہمارے پاس, کیونکہ جیسے دن بڑھتے جا رہے ہیں لوگوں کے اس میں جو ہے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو ضرورت ابھی ہمیں اور راشن کی ہے, لیکن جتنا ہمارے پاس ہے ہم اتنا دے رہے ہیں ابھی تک. چلے ماشاء اللہ. آپ لوگوں کی آفس کی ٹائمنگ کیا ہے, کب کام شروع کرتے ہیں, کب روکتے ہیں؟ مصروف رہتے ہوں گے کافی. آفس ٹائمنگ ایسی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے جو دوست ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں میرے علاوہ, تو وہ لوگ صبح تقریباً 11, 11:30, 12 بجے تک آ جاتے ہیں. میں بینک سے فری ہوتا ہوں تو میں ڈائریکٹ یہاں پہ آتا ہوں. پھر رات کو 8, 8:30, 9 تک ہم یہاں پہ ہوتے ہیں. راشن پیک, کیونکہ آپ ابھی دیکھ رہے ہیں بھی تو راشن پیک ہو چکا ہے. یہ سب جو را مٹیریل میں آتے ہیں, مطلب بلک کوانٹٹی میں آتے ہیں, ہم اس کو خود کھولتے ہیں, پیک کرتے ہیں, ویٹ کر کے پھر اس کو پیکنگ کر کے تھیلی شاپرز بناتے ہیں. تو ہم 8, 8:30, 9 بج جاتے ہیں یہاں پہ. جی ویورز, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے علی حیدر جو کہ فرزندان پاکستان کے ایک رکن ہیں. مزید تفصیلات ہم ان سے خود ہی لیتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں. دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے کام چل رہا ہے, کافی تھکے ہوئے ہوں گے آپ اس وقت. بس مدد کر رہے ہیں لوگوں کی تو تھکن خود بخود ختم ہوتی جاتی ہے. صحیح. فرزندان پاکستان, یہ علی حیدر بھائی مجھے بتائیے کہ کب وجود میں آئی اور اس کا مقصد کیا تھا اس تنظیم کا؟ اچھا, سلسلہ یہ تھا کہ جب یہ کرونا وائرس کی جو ہے جان لیوا وبا جو ہے پاکستان میں آئی اور اس سے جو ہے آہستہ آہستہ لوگ متاثر ہونا اسٹارٹ ہوئے, تو پھر ایک طبقہ ڈیلی ویجرز کی صورت میں متاثر ہونا اسٹارٹ ہوا. جب حکومت سندھ نے جو ہے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا تو ہمارے کچھ یونیورسٹی کے احباب دوستان نے جو ہے وہ ایک جگہ بیٹھ کے سر جوڑ کر جو ہے ایک کام کرنے کا انیشیٹو لیا, جس کا جو ہے اس کام کے لیے ہم نے ایک عنوان رکھا فرزندان پاکستان کا. اور یہ قریباً 15-16 تاریخ تھی اور اس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اس کا. تو خدا کا شکر ہے کہ اب تک چل رہا ہے. اب تک جو ہے لاک ڈاؤن کو ہوئے تقریباً 17 سے 18 روز ہو چکے ہیں. کتنے لوگوں تک آپ اب تک راشن پہنچا چکے ہیں اور مزید سلسلہ کب تک جاری رہنے کا امکان ہے؟ دیکھیں, اب تک جو ہے ہم لوگ 500 سے زائد افراد تک راشن پہنچا چکے ہیں. اب سلسلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے چیزیں بڑھتی آ رہی ہیں, اگر یہ لاک ڈاؤن کی صورت جو ہے صورتحال ختم نہیں ہوئی تو جیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں گی انشاءاللہ ہمارا ارادہ پورا ہے کہ انشاءاللہ ہم
آگے تک لوگوں کی مدد و معاونت کرتے رہیں. اچھا، کہا جاتا ہے کہ جب انسان نیکی کرے تو وہ سیدھے ہاتھ سے کرے تو الٹے ہاتھ تک کو بھی خبر نہ لگے، تو آپ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ عوام کو راشن دیتے ہوئے کہیں تصویر وغیرہ تو نہیں بنوائی جا رہی ان کی؟ اچھا کاشف بھائی، یہ تو سیدھی سی بات ہے، ہماری پراپر پالیسی ہے اس کے حوالے سے کہ ہم لوگ جس جگہ بھی راشن تقسیم کرنے جا رہے ہیں نا، صرف ہماری جو ڈسٹریبیوشن سینٹر ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ ہماری پیکنگ اور ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے، صرف یہاں تک ہم لوگ جو ہے تصاویر اور لائیو وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جن علاقوں میں راشن دینے چاہ رہے ہیں یا پھر جو افراد ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں جو ہے وہ راشن پہنچانا ہے، ہم ان تک کی جو ویڈیو یا تصاویر نہیں بناتے. اور یہ کلیئر اینڈ کٹ پالیسی ہے ہماری ادارے کی کہ کسی بھی فرد کی کہ جس کی ہم مدد کر رہے ہوں، جس کو راشن دے رہے ہوں یا رقم کی صورت میں مدد کر رہے ہوں، تو قطعاً کسی کی تصویر جو ہے وہ نہیں بنانی. اس چیز کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ضرورت مند ہے یا نہیں؟ اچھا، اس میں ہمارے پاس مختلف علاقے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف علاقوں میں ہمارے فوکل پرسن سے نمائندگان ہیں، تو ان کے ذریعے ہم تک جو ہے وہ چیزیں پہنچتی ہیں اور وہ لوگ لسٹ وغیرہ مرتب کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ویریفیکیشن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم فون کالس کر کے لوگوں سے ویریفائی کرتے ہیں چیزیں وغیرہ. تو ایک چیز ہے کہ ہمارے فوکل پرسن جو ہیں وہ با اعتماد ہیں. دوسرا، جب لوگوں سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں تو چیزیں خود بخود سمجھ آ رہی ہوتی ہیں کہ کون، جب بات کرنے کا انداز ہوتا ہے اس سے انداز ہو جاتا ہے کہ کون کتنا نیڈی ہے، کون کتنا نہیں ہے. تو اس طرح الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ اب تک جتنے کیسز گئے ہیں اس میں میجورٹی افراد جو ہیں وہ اس کے اہل تھے. کچھ چندات کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ ہر ادارہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے لپیٹنے میں آتا ہے. لیکن الحمدللہ اب تک جو راشن ہم تقسیم کیا وہ اچھے انداز میں گئے. صحیح، مطلب آپ کی نیت تو صاف ہے. بہرحال اگر کوئی اس میں آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ ان کا فعل ہے. اچھا، تو اس تنظیم میں جو آپ ماشاءاللہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں، سامان لے کر آ رہے ہیں، تو اس کی فنڈنگ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ کس طرح آپ لوگوں کو جو ہے ڈونیشنز مل رہی ہیں؟ اور اگر عوام جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر وہ ڈونیٹ کرنا چاہے آپ کو تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ مختصر سا آپ بتا دیجیے. اس میں سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے 2 نمبر چل رہے ہیں اس ٹائم، ٹھیک ہے، فرزندان پاکستان کی طرف سے. ایک میرا اپنا ذاتی نمبر ہے اور ایک ہمارے فائنینس ہیڈ جو ہے ان کا نمبر ہے، ہادی بھائی کا. تو جو بھی لوگ جو ہے چاہے ان کو راشن چاہیے ہو چاہے وہ ڈونیشن دے رہے ہو تو وہ ان دونوں نمبرز پہ رابطہ کرتے ہیں. کچھ ڈونیشنز ہمارے پاس پرسنل ریفرنسز جو ہیں ہمارے دوستان کے، تو ان کے تھرو آتا ہے. باقی جو لوگ دینا چاہے وہ ہم سے رابطہ کریں. ہمارے نمبرز وغیرہ موجود ہیں ہمارے پیجز پہ، فرزندان پاکستان کا پیج ہے اس پہ نمبر موجود ہے. جب وہ رابطہ کریں گے، اگر وہ کیش کی صورت میں دینا چاہیں تو کیش ہم ان سے جا کے ان کے گھر سے لے لیں گے، ورنہ اگر وہ بینک میں ٹرانسفر کرنا چاہیں تو ہم اس صورت میں ان کو بینک اکاؤنٹ دے دیں گے جس میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ماشاءاللہ، ابھی جب میری آف دا ریکارڈ بات ہوئی ہے علی بھائی سے تو انہوں نے کہا کہ اس تنظیم کا آغاز ابھی ہی کورونا وبا کے پھیلنے کے بعد رکھی گئی. تو وہ تمام طالب علم جو سب یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور جو ہے چاہتے ہیں کہ کچھ کر رہے ہیں معاشرے میں، تو ان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ نکل کر اپنے معاشرے میں اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں. علی بھائی کیا کمنٹ دینا چاہیں گے آخر میں؟ بس میں یہی کہوں گا کہ قطعاً آپ سے یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ لوگ جو ہے کسی ادارے کو پیسہ دیں، ٹھیک ہے، یا آپ میرے ادارے کو پیسہ دیں. آپ سے بس یہ گزارش ہے دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، کہ جو بھی آپ کے پاس آپ کے ارد گرد جو افراد جو آپ کو لگتا ہو کہ واقعتاً مستحق ہیں ان کی بذات خود مدد کر دیں. آپ ادارے کے پاس نہیں جائیں. کبھی کبھار جو ہے ادارے پہ لوگوں کا بھروسہ نہیں ہوتا. آپ سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لازمی طور پہ ادارے کے ذریعے جائیں. آپ کے آس پاس آپ کے گھر میں کام کرنے والے افراد، آپ کے آفیسز میں کام کرنے والے افراد، آپ کے اداروں میں کام کرنے والے افراد واقعتاً جو نیڈی ہوتے ہیں آپ ان کی خود بھی مدد کر سکتے ہیں. بس یہ ایک پیغام ہے کہ ان کی مدد کرتے رہیں تاکہ جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ سپورٹ کرتے رہیں اس طرح سے. بہت بہترین بات کی ہے علی حیدر نے. اور ویورز، اسی کے ساتھ ہم اپنے آج کے اس پروگرام میں پوچھ سکتا ہوں کو یہیں اختتام کرتے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کہ جب گھر سے نکلے تو سیفٹی پریکاشنز کا خاص طور پر خیال رکھیں. گلوز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور ماسک جو کہ میرے پاس خود اس وقت نہیں ہے، خیر اس کا آپ زیادہ خیال رکھنے کی کوشش کریں. اور علی بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت سے بہت بہت شکریہ جناب کہ آپ جو ہے ہمارے درمیان تشریف لائے، ہماری آواز لوگوں تک پہنچائی. بہت شکریہ.